چھوٹی سی لڑکی، اس کی کیا اوقات ہوگی، لیکن اس نے پورے ڈرامے کے اندر ہر کسی کو ناک کے چنے چبا کر رکھے ہوئے، ہر کسی کو اسے ذلیل اور خوار کر کے رکھتی ہے۔ ولید کو بھی اس نے ایسے ذلیل کیا ہوا ہے کہ ولید کو سمجھ تک نہیں آتی کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ اب جنا سے ایما کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تیمور اور ایما کے بیچ میں ایک ہی بات پہ معاملہ گرم ہو جاتا ہے کہ تیمور کہتا ہے کہ بس آپ کسی بھی طریقے سے بھائی کے ساتھ بات کریں، اسے بولیں کہ دعا جو ہے نا سے آپ ہی کو دے دے، اور ایما ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ایما کو پتہ ہے۔ تو اسی وجہ سے ایما جو ہوتی ہے نا، اسے جس وقت گھر میں جاتی اپنے، تو وہاں پر جو بہن اس کے ساتھ بات کرتی ہے، اس سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے۔ ولید بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو ایما جو ہوتی ہے کھول کر بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے جو وہ بڑی تیزی اور چلاکی کے ساتھ جو وہ تیمور کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اور اب ہر بات تیمور اس کی مانتا ہے، اور مجھے جو وہ یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ باتیں جب جہاں پر بہن سنے گی تو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت کچھ جلدی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ ولید کے معاملے پہ بھی بات کرتے ہیں کیونکہ دورشوار ولید کو اتنا زیادہ ڈپریشن میں کرتی جا رہی ہے کہ ولید کو سمجھ تک نہیں آتی کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ اسے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ جو بھی ڈیسیژن لینے کی کوشش کرتا ہے تو دورشوار جو ہوتی ہے بیچ میں ٹانگ اڑا دیتی ہے۔ جو تیمور ہوتا ہے اسے اپنی ماں کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی اسے میری سیلف ریسپیکٹ کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اور سوتیلے بھائی کے پیچھے وہ مرے جا رہی ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتی جا رہی ہے۔ تو اب نہیں ہو سکتا نا، اب اسے ایک ڈیسیژن لینا ہوگا، اگر وہ میرے ساتھ رہے گی تو ہر صورت میں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، اسے گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ تو ایما کے لیے یہ پریشانی ہے۔ اچانک سے ایما کی حالت خراب ہوتی ہے، اپنے گھر میں جب موجود ہوتی ہے تو ایما کو وہاں پر جب وہ کائنات والے بیٹھا دیتے ہیں، ساتھ میں جب ایما کی بھابھی موجود ہوتی ہے، جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تو ڈاکٹر حضرات جو ہوں گے اسے بہت بڑی خوشخبری سنا دیں گے کہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اسے ماں بننے والی۔ ادھر بیچارہ ولید جو ہوتا ہے اسے دورشوار کی بلیک میلنگ میں آ جاتا ہے، سارے ڈاکومنٹس تیار کرواتا ہے، جو بھی پیسے ہوں گے اسے مجبوری کی وجہ سے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور کائنات جب سے ماحول دیکھتی ہے تو اسے ماورا کے ساتھ اور ایما کے ساتھ بات بھی کرتی ہے، ان کو کہتی ہے کہ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب اپنے بھائی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھیں گے، خوشی دیکھیں گے، اور خوشی دیکھ کر ہمیں سکون محسوس ہوگا، کیونکہ ولید کے چہرے کے اوپر واقعی خوشی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، یہ ذرا بھی خوش نہیں رہتا۔ اور ادھر دورشوار جو ہے نا اب شہیر کو بھی صحیح ذلیل کرتی ہے، شہیر کے پاس آتی ہے، آ کر بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کانوں کان خبر ہوئی ہے کہ آپ جب وہ نکاح نامے میں جو بھی لکھا ہوا ہے حق مہر میں سے جو چیزیں بھی تھی آپ سب کچھ چینج کروانا چاہتے ہیں، تو ایک بات کان کھول کر سن لینا میری، اگر آپ نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو آگے سے جب یہ بات شہیر سنے گا تو شہیر پریشان ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ شہیر کو اگر اس حساب سے یہ بلیک میل کرتی ہے تو لازمی طور پر شہیر جو گھر سے پھنس جائے گا، جو اس کا کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے پائے گا۔ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے گا دورشوار کو، لیکن دورشوار جو کہ اپنی ضد پہ قائم ہوگی اور بولے گی کہ بس جو بات میں نے کرنی تھی کر دی ہے، اگر مجھے طلاق دیں گے تو مجھے سب کچھ چاہیے، اس کے بعد پھر میں طلاق لوں گی، ورنہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو دورشوار ہوتی ہے نا، دورشوار کے ساتھ تیمور بھی مل جاتا ہے اور یہ دعا حسود میں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہیر کے پاس جاتی ہے، ولید کے پاس جاتی ہے، ولید کے ساتھ بات کرتی ہے، ولید کو کہتی ہے کہ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ماں کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے، جو دورشوار کی ماں ہے تیمور کی، کہ بھائی جو میں دادو بننے والی ہوں، تو بڑی خوش ہوتی ہے اور سب کے ساتھ یہ بات شیئر بھی کرتی ہے۔ اور وہاں پر جب دورشوار یہ بات سنتی ہے تو دورشوار کو سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اسے اب دیکھیں کہ اس کو اتنا اب بڑا رول دیا گیا ہے نیگیٹو، کہ یہ ہر کسی کو خراب کرنے کی کوشش کری ہے۔